الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق اللہ العظیم. میرے پیارے سامعین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 ہے. سب سے پہلے ہمارا جو معمول ہے ان کی درست تلاوت اور تصحیح کا گر ان دو آیتوں میں وہ سمجھیں. ارشاد باری تعالی ہے وَإِن كُنتُمْ، ان ایسے کہنا ہے، کن ایسے غننے کے ساتھ، وَإِن كُنتُمْ آگے غائب را باریک نہیں پڑھنا، پر کر کے پڑھنا ہے. وا آگے ہے مما نزلنا، زا یہ زا ہے، شدت سے پڑھنا ہے. نزلنا اعلی، اعلی نہیں پڑھنا، الف نہیں پڑھنا، اس کو حمزہ نہیں پڑھنا. عبدنا عین، فتو یہ فا کے بعد حمزہ ہے، فاتو نہیں پڑھنا. بسورۃ من مثلی، مثل مثل ثا ثا سین نہیں رہنا، مثلی ہی نہیں کہنا. وادعو عین بولنا ہے. شہداءکم من دون اللہ. تو اکثر حروف یا آوازیں ہماری اپنی زبانوں میں ہوتی ہیں، اردو میں، پنجابی میں، ہندی میں، انگریزی میں. جو نہیں ان پہ زور دینا ہے. ان کنتم صادقین، صاد اور قاف اس کی طرف خصوصی توجہ دینی ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا یہ نون لام کے اندر اکٹھا کر کے بولنا ہے. فَإِن لَمْ نہیں، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا عین، وَلَن تَفْعَلُوا عین، فَاتَّقُوا قاف، فَاتَّقُوا وہ نہیں کہنا. آگے ہے وقودها، وقود الناس والحجارة، حا أعدت عین، او پہلے حمزہ پھر عین، اعد ایسے اعدت للکافرین. بہرحال اب اس کا سادہ ترجمہ ہے. اور اگر تم شک میں ہو تو ان کنتم فی ریب، کس میں شک میں ہو؟
مما نزلنا علی عبدنا، اس کلام میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا. اب پورا قرآن اللہ نے اب جناب محمد رسول اللہ پر اتارا. بندے سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کلام سے مراد قرآن کریم ہے جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا. وہ 114 سورتیں ہیں. اب قرآن چیلنج دے رہا ہے لوگوں کو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، تم لے آؤ اس جیسی ایک صورت. وَادْعُوا، اور تم بلا لو، شُهَدَاءَكُمْ، اپنے مددگاروں کو، گواہوں کو، جو تمہارے ساتھی ہیں، قرآن کے مقابل کھڑے ہوئے ہیں یا قرآن میں غور کر رہے ہیں. بلا لو اللہ کے سوا جتنے تمہارے ساتھی ہیں ان کو لے آؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے. پھر آگے دیکھیے دوسری آیت میں اللہ فرما رہے ہیں پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، یعنی اس کا مقابل نہ لا سکو اور نہیں لا سکو گے. تم خود غور و فکر کر لینا، تم اور تمہارے ساتھی گواہ مددگار مل کر بھی ایک صورت نہیں بنا سکتے. تو پھر کیا ہے؟ پھر اس کا مقابلہ چھوڑ دو، مان لو اسے. اور فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پھر اس آگ سے بچو. کس آگ سے؟ وَقُودُهَا النَّاسُ، جس کا ایندھن، وقود کا معنی ایندھن، جیسے آپ آگ جلاتے ہیں تو ایندھن ڈالتے ہیں، لکڑیاں ڈالتے ہیں. اس کا ایندھن کون ہے؟ الناس، لوگ، آدمی، آدم کی اولاد. والحجارہ، اور ان کے ساتھ پتھر. اب دیکھیں کتنی شدت کی آگ ہے کہ جس میں پتھر بھی جلیں گے جو عموماً نہیں جلتے، اور انسان بھی جلیں گے. تو پھر اس آگ سے ڈرو. اعدت للکافرین، جو اس کے منکروں کے لیے تیار کی گئی. تو ان دو آیتوں میں اللہ تعالی کیا بیان کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا ذرا اس کے ربط پہ بھی جوڑ کر لیں، کیونکہ قرآن کریم پورے کا پورا باہم ربط میں ہے، مربوط ہے، جڑا ہوا ہے، پہلا پچھلے کے ساتھ. تو پہلی اس سے دو آیتیں جن میں ہم نے بات کی تھی، ان میں اللہ نے اپنی توحید کو بیان کیا، توحید کا اس بات کیا، اپنی وحدانیت کو مدلل طریقے سے بیان کیا. کیسے؟ کہ ایسی صفات ذکر کی، ایسے افعال کا ذکر کیا جو صرف اسی ذات کا خاصہ ہے، جن کو دوسرا کوئی نہیں کر سکتا. جب تمہیں اللہ نے اپنی ہی عبادت کے لیے حکم دیا اور کہا اعبدوا ربکم، تو کیا فرمایا؟ تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تمہارے پہلوں کو پیدا کیا. اور پھر فرمایا الذی انزل من السماء ماء، آسمان سے بارش برسائی، مردہ زمین سے پھر اللہ نے تمہارے لیے پھلوں کو نکالا تمہاری روزی کے لیے. فلا تجعلوا للہ اندادا، تو تم اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. تو ان دو آیتوں میں اللہ نے دعوت دی، خطاب کیا کیا کہ اپنے رب کی عبادت کرو، اور روکا اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. تو ان دو آیتوں میں
اللہ نے ایک دوسرا مسئلہ بیان کیا، اور وہ توحید کے بعد دوسرا ایسا مسئلہ ہے جو تمام انبیاء بیان کرتے ہوئے آئے، اور وہ ہے نبی کی رسالت کا اس بات۔ اب آپ دیکھیں، چونکہ جناب محمد رسول اللہ کی نبوت کا دور آپ کی بعثت سے قیامت تک کے لیے ہے، تو پھر ایسی دلیل بھی پیش کی جو قیامت تک کے لیے دلیل ہے، اور اس کا مشاہدہ قیامت تک کے لوگ کریں گے۔ اب دیکھیے اللہ کے استدلال کا طریقہ، اپنی توحید پہ استدلال کیا اور مخصوص کام جو اسی کا خاصہ ہے ان کو ذکر کیا، اور جب اپنے پیغمبر کی رسالت کو بیان کرنا چاہا تو اس معجزہ کا ذکر کیا جو دائمی معجزہ ہے جناب محمد رسول اللہ کا، اور وہ کیا ہے جو ان آیتوں میں بیان ہوا۔ تو گویا اعجاز قرآن کا بیان یہاں پہ ان دو آیتوں میں ہوا، اس لیے کہ اللہ کی توحید کے بعد نبی کریم کی رسالت پہ ایمان لاؤ، اور چونکہ یہ ابدی اور دائمی نبی ہیں، قیامت تک کے نبی ہیں، تو معجزہ بھی ایسا دیا جو قیامت تک اسی اعجاز کے ساتھ رہے گا جس کے ساتھ وہ نازل ہوا۔ اب ہم پھر دوبارہ غور کرتے ہیں اللہ کے ارشاد میں، اور دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کیسے استدلال کیا، اور استدلال بھی ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا ہے، اور وہ یہ ہے جو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اگر تمہیں کچھ شک ہے، ریب اس شک کو کہتے ہیں جس کی کوئی دلیل نہ ہو، تو گویا تمہارا یہ شک خود بخود غور کر لینے سے، کس میں؟ ہماری اس دلیل میں جو اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ دیکھو کتنا آسان قرآن کریم کا منہج ہے، کتنی آسان اس کی دعوت ہے، اور کھلی اور واضح ہے۔ افسوس کہ بعض لوگ قرآن کو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، پھر بھی اس کے احکام کو نہیں مانتے۔ جتنے الہاد والے لوگ ہیں دنیا میں، قادیانی ہوں یا دیگر لوگ، وہ تو کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ اب کہاں ہے قرآن کیا کی یہ دعوت، اور کہاں ہیں وہ لوگ، کتنے دور ہیں۔ بہرحال اب ہم آسان تفسیر کرتے ہیں کہ اللہ نے توحید کا اس بات بھی دلائل سے فرمایا، اور ایسے دلائل کہ جو خود ہی انسان کو نتیجے تک پہنچا دیں۔ ایسے ہی جناب رسول اللہ کی رسالت محمدیہ کو بھی اسی طرح بذریعہ اعجاز قرآن، اور کیوں اللہ نے اعجاز قرآن کا ذکر کیا، یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ چونکہ یہ صاحب خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، ان کی نبوت قیامت تک رہے گی، تو آپ کی ختم نبوت کا معنی یہ نہیں کہ نبی نہیں، معنی یہ ہے کہ ان کی نبوت قائم ہے، رہے گی، اور اس کے دلائل بھی ہیں اور رہیں گے۔ اب آپ غور فرما لیں کہ اس بات رسالت میں اللہ نے جو ان دو آیتوں میں استدلال فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ کے کام اللہ ہی کرتے ہیں، دوسرا نہیں کرتا، اس لیے مستحق عبادت بھی وہی تمہارا رب ہے جو تمہیں کہہ رہا ہے اور بولو ربکم، تم اپنے رب کی عبادت۔ اور اس آیت میں استدلال کر رہے ہیں کہ مستحق اطاعت
اس کائنات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، دین اور شریعت وہی ہے جسے آپ پیش کریں۔ اب اللہ کے کام کوئی فرد یا جماعت نہ اکیلے نہ مل کر کر سکتی ہے، ایسی دلیل اللہ نے دی کہ جس کی کوئی مثال نہیں، اور پوری مخلوق اس دلیل کے سامنے عاجز اور بے دلیل ہے۔ اسی طرح اللہ نے جناب رسول اللہ کی رسالت کے اس بات کے لیے یہ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، یہ کلام الہی ہے جو ان پہ نازل ہوا، اس کی مثیل اور اس کی نظیر پیش کرنے سے پوری انسانیت قیامت تک عاجز رہے گی۔ اور اس کا چیلنج سن لو، چیلنج یہ ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ۔ اگر تمہیں شک ہے، جیسے ہم نے بتایا کہ ریب وہ شک ہوتا ہے جو بغیر دلیل کے ہو، صرف تھوڑا سا غور کرنے سے خود ہی ظاہر ہو جائے، تو فرمایا پہ آؤ تمہیں ہم بتائیں ایمان تک پہنچنے کا راستہ، اور وہ یہ ہے کہ آؤ مقابلہ کرو۔ تم نے جناب رسول اللہ اور آپ کے صحابہ کے مقابلے کے لیے اپنے مال و جان کو صرف کر دیا، لیکن غور کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی ہیں، اور آپ جس ماحول میں آئے ہیں نہ کالج نہ سکول نہ دارالعلوم نہ مدرسہ نہ یونیورسٹی، اور جس شہر میں پیدا ہوئے ہیں وہاں کے لوگ فی ضلال مبین، کھلے گمراہ، بیت اللہ کے زیر سایہ مگر بتوں کو پوچھتے ہیں۔ اب اس ماحول میں ایسا عظیم قرآن اور پھر اس کی صورتیں لمبی چوڑی، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ اب یہ تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو کھلا چیلنج ہے، اور تم نہ کہنا کہ ہم اپنے ساتھیوں کو نہیں بلا سکے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، لے آؤ حاضر کرو جو تمہارے ساتھی ہیں۔ تو یہ قرآن زندہ ابدی ہمیشہ رہنے والا معجزہ، جب تک یہ دنیا قائم رہے گی ہر دور میں اس کا اعجاز مسلم ہوگا۔ سابقہ انبیاء کے معجزات ان کی حیات تک ہوتے تھے، لیکن یہ معجزہ آپ کی حیات اور وفات کے بعد بھی باقی ہے، بلکہ ایک ادنا مسلمان اگر پوری انسانیت کو، اس کے اہل علم و دانش کو للکار کر کہے کہ فاتو بصورت مثلی، اس جیسی ایک صورت لاؤ، تو کوئی اس کا مقابل نہیں لا سکے گا۔ امام سیوطی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک باقی رہنے والے معجزے کو لائے، اور وہ ہے قرآن۔ پھر اس معجزے کو آپ دیکھیں، کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ قرآن کے اعجاز پر غور نہیں کرتے۔ اب ہم اس کی کچھ معجزہ اور اعجاز کی وجوہ کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آج کی مجلس میں بعض چیزوں کو ہم پیش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اس کی تاریخی حیثیت کو دیکھیں
کہ یہ معجزہ جس شخص کو دیا جا رہا ہے اور یہ قرآن نزلنا علی عبدنا جس ہمارے بندے پہ نازل ہو رہا ہے، یعنی محبت قرآن، اور جس جگہ پہ نازل ہو رہا ہے، جس شہر میں نازل ہو رہا ہے، اس کے محبت قرآن کے مولد اور موطن، اس کے وطن، اس کی جغرافیائی حدود کو دیکھیں، اس کے ماحول کو دیکھیں کہ انسانوں میں اس زمانے میں نہ دارالعلوم ہیں، نہ مدارس ہیں، نہ مساجد، نہ یونیورسٹیاں، نہ سکول، نہ کالج۔ کچھ لوگ مکے کے تجارت پیشہ ہیں اور وہ مختلف اجناس کی تلاوت کرتے ہیں، اور یہ نومولود ایسا ہے کہ ولادت سے پہلے ہی اس کے والد کا سر سے اٹھ جانا کہ یتیمی کی حالت میں پیدا ہوا۔ پھر ان کی والدہ بھی تشریف لے گئی، اور ان حالات میں پرورش پانے والا شخص نبی امی، اس پہ اللہ ایسے قرآن کو نازل کر رہا ہے جو اپنے لغت، فصاحت، بلاغت، مضامین، احکام اور اپنی جامعیت میں قیامت تک کے تمام انسانوں کے تمام مسائل پہ بحث کرتا ہے، ان کے حلول پیش کرتا ہے، ان کی حاجات علمیہ ان کے سامنے رکھتا ہے۔ پھر قیامت تک کے ہی، اب آپ آگے دیکھیں، اس دنیا ہی کے نہیں، اس دنیا کے بعد برزخ کو بھی وہ زیر بحث لاتا ہے۔ غور کریں ذرا، پھر برزخ کے بعد آخرت کی منازل کو بیان کرتا ہے، پھر شروع سے ہی آخرت کا تصور پیش کرتا ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، پھر آخرت کے مناظر کو خوب وضاحت سے بیان کرتا ہے۔ اللہ کے سامنے قیام اور کھڑا ہونے کو، سوال و جواب کو، اور آخر میں جنت اور دوزخ کو کھل کر بیان کرتا ہے۔ اور یہ نازل کس ہستی پہ ہوا؟ جو نبی امی، جن کی 40 سالہ زندگی تمہارے سامنے ہے۔ لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي، کہ آپ نے دیکھا کس طرح یہ شخص اپنے معاشرے میں صادق و امین بھی ہے اور معاشرے کا ایک صالح فرد بھی ہے۔ اسی لیے تو جو منکرین کے سردار تھے انہوں نے بھی اعتراف کیا کہ یہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم ان کے اعترافات کو ذکر کریں تو اس کی ایک تفصیل ہے۔ اپنی مخالفین ہیں، منکرین ہیں، شدید اعداء ہیں، مگر منصف مزاج ضرور ہے۔ یہ بھی دیکھیں، عرب کا معاشرہ شرک ہے اس میں، مگر منصف مزاج ہے۔ وہ کیسے؟ ہم 2-3 حوالے ذکر کرتے ہیں ان لوگوں کے کہ جو لوگ شدت اعداء میں بڑے بڑے لوگ تھے۔ ان میں سے ایک نام ولید ابن مغیرہ کا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اطراف ملک سے، یعنی اپنے ملک سے باہر دنیا کے ملک دیکھے، بڑے بڑے عقل مند لوگوں سے ملا، مگر یہ شخص جو بات کہتا ہے اس جیسی سچی بات اور کوئی نہیں کہتا۔ تم لوگ انہیں یہ کہتے ہو کہ یہ مسحور ہیں، شاعر ہیں، کاہن ہیں۔ وہ کہتا ہے اللہ کی قسم،
ہرگز وہ ایسے نہیں. جب کوئی شخص ان سے ملاقات کر کے گفتگو کرے گا تو وہ انہیں انتہائی فصیح و بلیغ اور انتہائی عقل مند انسان پائے گا. کیسے تم اس طرح دشمنی کر کے اور اس کو متہم کر کے یہ جھوٹ بولتے ہیں؟ اب جس شخص نے 40 سالہ زندگی میں تمہارے سامنے کبھی لوگوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا، کیسے وہ اللہ کی ذات کے بارے میں جھوٹ بول سکتے ہیں؟ یہ آپ کے شدید ترین دشمن کا اعتراف ہے. شیاطین اور جنات نے بھی اعتراف کیا کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، عجیب قرآن ہے. یہ قرآن کے اعجاز کی میں بات کر رہا ہوں. یہدی الی الرشد، ایسا قرآن جو سیدھی راہ کی طرف ہدایت کرے. اب ایسی بات ایک امی انسان کیسے اپنے پاس سے کہہ سکتا ہے؟ کہاں سے کہہ سکتا ہے؟ اس کے قصص میں ایسے قصے ہیں جو سوائے آسمانی خبر کے کوئی دوسرا شخص خبر نہیں دے سکتا. یہ قرآن ناطق، قرآن ہادی، جو ہر زمانے کے انسان کو چیلنج کرتا ہے سب سے پہلے، پھر اس کے بعد اپنے احکام کو بیان کرتا ہے. تو وہ کہتا ہے خدا کی قسم تم میں سے کوئی آدمی شعر و شاعری اور عرب کے اشعار میں میرے برابر نہیں. خدا کی قسم اس کلام میں حلاوت ہے. قرآن کریم کا اعجاز بتا رہا ہوں. اور یہ حلاوت ایک شدید ترین دشمن پیغمبر بھی محسوس کر رہا ہے اور آج بھی محسوس کرتے ہیں. ہم کھلے دل سے اگر لوگوں کو دیکھیں اور سوچیں اور ان کے احوال کا مطالعہ کریں تو قرآن کی حلاوت کو آج دنیا کے فاسق سے فاسق انسان، فاجر سے فاجر انسان اور دشمن اسلام بھی محسوس کرتے ہیں، جیسے اس دور میں ولید ابن مغیرہ نے محسوس کیا. اور کہا اس نے اس کے کلام میں ایک حلاوت ہے اور ایک رونق ہے جو کسی شاعر اور کسی فصیح و بلیغ کے کلام میں میں نے نہیں پائی. اسی طرح ایک اور سردار نضر ابن حارث کہتا ہے اے قوم قریش، آج تم ایک مصیبت میں گرفتار ہو کہ اس سے پہلے کبھی ایسی مصیبت سے تمہارا سامنا نہیں پڑا. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری قوم کے ہی ایک نوجوان تھے اور اپنی سیرت طیبہ میں اور اپنی عادات و اخلاق میں ایسے تھے کہ تم سبھی ان کے گرویدہ تھے، سبھی انہیں صادق و امین کہتے تھے، سب سے زیادہ سچے، سب سے زیادہ امانت دار. آج تم انہیں جادوگر کہتے ہو. خدا کی قسم وہ جادوگر نہیں. ہم نے جادوگروں کو دیکھا ہے، پتہ ہے، ان کے کلام سنے ہیں، ان کے طریقوں کو ہم سمجھتے ہیں، وہ اس سے بالکل مختلف ہے. تم انہیں کاہن کہتے ہو. ما ہوا بقول شاعر، اور نہ ہی والا بقول کاہن. اس کا کلام جو اس کے منہ سے نکلتا ہے وہ ایسا ہے کہ نہ شاعر کا کلام ہے نہ کاہن کا. یہ دیکھیے آج سے 1400 سال پہلے کے ان انسانوں کی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں جو اس قرآن اور اس کے محبت کے شدید ترین مخالف تھی. اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ان کے بھائی حضرت انیس جو آپ کی خبر لینے آئے کہ بھئی ایک شخص سنا ہے مکے میں دعوی نبوت کرتا ہے، لوگوں پہ کلام پیش کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یتلو علیہم، تو اب ہمیں
دیکھیں کہ وہ کیسا ہے. لوگ اسے کوئی شاعر کہتا ہے، کوئی کاہن کہتا ہے، کوئی جادوگر کہتا ہے. تو حضرت انیس خود بھی بڑے شاعر تھے، واقف تھے جاہلیت کے تمام شاعروں سے. تو جب انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ قرآن کریم سنا جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں آپ کے سامنے، تو انہوں نے کہا یہ نہ شعر ہے، نہ کہانت ہے، نہ مجنونانہ کلام ہے، مجھے تو یہ سچا کلام نظر آتا ہے. تو پھر حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ جب میں نے اپنے بھائی کی یہ رائے سنی تو پھر میں نے بھی خود سفر کیا اور مسجد حرام میں آ کے پڑھ گیا. سوائے زمزم کے اور میرے لیے کوئی چیز بھی نہیں تھی کہ جس پہ میں گزارا کروں، مگر اس کے پانی نے مجھے پیاس بھی میری بجھائی، کھانا بھی مجھے دیا، پانی ہی سے اللہ نے دیا. تو جب واپس گئے تو انہوں نے یہی اپنی رائے کو پھر اظہار کیا کہ ہم نے بڑے بڑے کاہنوں، شاعروں اور بڑے بڑے روم اور فارس کے فصحاء و بلغاء کے کلام سنے ہیں، مگر اس جیسا کلام ہم نے سنا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن کا یہ دعویٰ کہ نزلنا علی عبدنا، یہ اللہ جل جلالہ کا نازل شدہ ہے ہمارے بندے پر، اور قرآن کا یہ چیلنج کہ تم ایک جیسی صورت لے آؤ، ایسا ہے کہ جس کا کل بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکا اور آج بھی نہیں کوئی کر سکتا اور قیامت تک کو نہیں کر سکتا. تو جس پیغمبر پر یہ قرآن اترا اور یہ پیغمبر اسی کلام کو لے کے آئے اور وہ کلام اسی طرح اعجاز رکھتا ہے اپنی ہر چیز میں. یہ ہم وجوہ اعجاز بھی انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے. ابھی اسی پہ اکتفا کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام نہیں لائے. نہ صرف یہ کہ وہ مومن نہیں کافر ہیں، بلکہ رسول اللہ کے اعداء اور شدید ترین دشمنان ہیں، جنہوں نے اپنے مال کو، اپنی اولاد کو اور اپنی ہر چیز کو جس کے وہ مالک تھے آپ کے مقابلے میں صرف کر دیا. مگر قرآن کے سامنے وہ جھک گئے، جیسے اللہ نے فرمایا اس آیت میں وَلَن تَفْعَلُوا، تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے. اور ہمارا انشاءاللہ یہ دعویٰ ہے اور ہر مسلمان کا یہ دعویٰ ہے کہ قیامت تک کوئی بھی انسان اس جیسا کلام نہیں لا سکتا. تو یہ سب سے پہلی دلیل ہے کہ جناب محمد رسول اللہ نبی امی یہ سارا کلام اللہ پاک سے پاتے ہیں، اور یہ قرآن اپنے اس اعجاز کے ساتھ قیامت تک قائم رہے گا، کیونکہ جناب رسول اللہ قیامت تک کے لیے پوری انسانیت اور پوری بشریت کے نبی ہیں. تو یہ ہے جو ان دو آیتوں میں اس مضمون کی طرف اللہ نے اشارہ کیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری بشریت جو حضور کی امتی ہے، پوری بشریت جو اس قرآن کی مخاطب ہے، پوری بشریت جو حضرت رحمت للعالمین کی رحمت کی محتاج ہے، وہ اگر اسی بات پہ غور کر لے اور قرآن کی اس فصاحت و بلاغت پہ غور کر لے اور اس چیلنج کا مقابلہ نہ کر سکنے پہ غور کر لے، تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ انہیں اس ہدایت میں لا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.